حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا آخری دور۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام اپنے والد گرامی کی وفات کے بعد چند مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہیں، اور اسی مختصر مدت میں آپ اتنا روئیں کہ آپ سلام اللہ علیہا کو تاریخ میں زیادہ رونے والے لوگوں میں سے ایک قرار دیا جانے لگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ علیہ السلام کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا گیا۔ روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص مؤذن بلال نے پھر اذان نہ کہی۔ ایک دن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے انہیں پیغام بھیجا کہ میری آرزو ہے کہ ایک مرتبہ مؤذن رسول سے اذان سنوں۔ حضرت بلال نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حکم کی تعمیل میں اذان شروع کی اور کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے پدر گرامی کا دور یاد آ گیا اور آپ کے لیے آنسو ضبط کرنا ممکن نہ رہا۔ بلال کا اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا تھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چیخ بلند ہوئی اور آپ غش کھا گئیں۔ بلال کو خبر دی گئی کہ مزید اذان نہ کہو، فاطمہ سلام اللہ علیہا کو غش آ گیا ہے۔ بلال نے اذان روکی تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہوش آیا تو آپ علیہ السلام نے بلال سے فرمایا، اذان کو پورا کرو۔ عرض کیا، بقیہ اذان نہ کہنے کی اجازت دیجیے کیونکہ مجھے آپ کی طرف سے خدشہ ہے۔ بیت الحزن کی تعمیر۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے والد گرامی پر اس قدر گریہ کیا کہ ہمسایوں نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ فاطمہ کو ہمارا سلام پہنچائیے اور ہماری طرف سے کہیے کہ یا تو رات کو روئیں اور دن کو آرام کریں، یا دن کو روئیں اور رات کو استراحت فرمائیں، کیونکہ آپ کے رونے نے ہمارا سکون و چین چھین لیا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان کے جواب میں فرمایا، میری زندگی کا اختتام ہونے کو ہے اور تمہارے درمیان زیادہ دیر نہ ٹھہروں گی۔ آپ علیہ السلام دن کے وقت حسنین کا ہاتھ تھامتی اور قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جاتی، گریہ کرتی اور اپنے بیٹوں سے فرماتی، میرے پیارو، یہ تمہاری جد کی قبر ہے جو تمہیں اپنے دوش پر سوار کرتے اور تمہیں عزیز رکھتے تھے۔ اس کے بعد شہداء کی قبروں پر بقی کے قبرستان جاتی اور صدر اسلام کے مجاہدوں کی یاد میں اشک فشانی کرتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کی سہولت کے لیے بقی میں ایک سائبان بنا دیا تھا جسے بعد میں بیت الحزن، گریہ اور غم منانے کا گھر کا نام دیا گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بستر علالت پر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عنفت کی ان چوٹوں کے اثر سے جو اس نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے نازک جسم پر لگائی تھیں، آپ علیہ السلام کا بچہ محسن شکم مادر ہی میں شہید ہو گیا، اور آپ علیہ السلام اس وجہ سے مسلسل بیمار اور ضعیف ہو گئیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بالکل بستر سے لگ گئیں۔ ان حالات میں حضرت علی علیہ السلام اور جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیمارداری کیا کرتے تھے۔